السلام علیکم۔ آج سپارہ نمبر 5 والمحسنات سورہ نساء والمحسنات 5واں سپارے کا آج 9ویں رکوع سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی نصف کے بعد سے، اور انشاءاللہ ثلاثہ تک مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے، جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے بسبب ان کے عمل کے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہوں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے۔ اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان کو دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا ہے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا؟ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے، مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ رستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔
اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں تو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے، حفاظت کرے۔ پھر جب یہ سجدہ کریں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافرین یہ چاہتے ہیں اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑا حکمتوں والا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کرتے رہیں، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے طور پر لیے ہوئے ہے۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیوی زندگی میں ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوگا جو ان کے کام بنائے؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو بس وہ اس کی ہی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، سو اس نے بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا۔ استغفر اللہ۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج سپارہ نمبر 5 کا ثلاثہ تک ہم نے مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلے سیشن میں اس سپارے کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔